اور چلتے چلتے ایک بات بڑے دکھی دل کے ساتھ اپنے حاجی بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب مدینے جاؤ تو وہاں جتنا کم وقت ہو اتنا لگاؤ۔ اسلام کا ایک رکن ایسا ہے کہ جب اس عبادت کو بندہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور جب بندہ اس عبادت کو کر لیتا ہے اور جب بندہ اس عبادت کے ارکان ادا کر لیتا ہے تو ویسا نہیں رہتا جیسے پہلے ہوتا ہے۔ اس کا رنگ ڈھنگ، اس کی چال ڈھال، اس کا حتیٰ کہ اس کا نام بھی بدل جاتا ہے۔ اور وہ عبادت کون سی ہے؟ وہ ایک سفر ہے جس کو عشق کا سفر کہتے ہیں، جس کو جنون کا سفر کہتے ہیں، جس کو محبت کا سفر کہتے ہیں، جس کو مشقت کا سفر کہتے ہیں، جس سفر میں بندہ دنیا سے لا تعلق ہو کر یہ سمجھ کے گھر سے جاتا ہے کہ پتہ نہیں واپسی ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن اس سفر میں بندے کو شوق ہوتا ہے اپنے رب سے ملنے کا۔ اور دنیا کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے، اور دنیا کی جتنی سپر پاوریں ہیں وہ پہلے بھی اور آج بھی اس بات پر حیران ہے، اور دنیا اس کا متبادل آج تک لا نہیں سکی کہ جب ایک بندہ اپنے گھر سے چلتا ہے اور جب وہ ارادہ کرتا ہے کہ میں نے بیت اللہ کا حج کرنا ہے، میں نے اللہ کے گھر کی طرف جانا ہے، اور جب وہ اپنے گھر کی طرف چلتا ہے اور جب وہ بیت اللہ کو دیکھ لیتا ہے تو دیکھنے کے بعد پھر جیسا وہ بیت اللہ میں داخل ہوتا ہے ویسا باہر نکلتا نہیں ہے۔ یہ صفات اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو عطا فرمائی۔ آپ کو پتہ ہے حج کا ایک پہلو یہ ہے، حج تو اس کو کہتے ہیں کہ ایمان کی حالت میں صاحب مال مسلمان اپنے رب کے گھر کی طرف جائیں گے، اپنے رب کے گھر کے چکر لگائیں گے، اپنے رب کے گھر میں ملتزم سے لپٹ کر دعائیں مانگیں گے، حجر اسود کا بوسہ لیں گے۔ لیکن اگر آپ حج بیت اللہ کے دوسرے پہلو کو دیکھیں گے، اگر آپ حج بیت اللہ کے اس انداز کو دیکھیں گے کہ پوری دنیا کی اسلام مخالف طاقتیں جب حج کا دن آتے ہیں تو اس بات پر حیرت انگیز ہوتی ہیں کہ انہوں نے اسلام کے مقابلے میں بڑی بڑے پروپیگنڈے لے کے آئے، اسلام کو دہشت گردانہ مذہب بنانے کی کوشش کی، مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی، مسلمانوں پر جھوٹے الزام لگانے کی کوشش کی، لیکن یہ صرف بیت اللہ ہے کہ پوری دنیا کے کروڑوں مسلمان اگر کسی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو وہ بیت اللہ ہے۔ پوری دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کا اگر کوئی مرکز ہے تو وہ بیت اللہ ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان دیوانہ وار کس گھر کی طرف دوڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں تو بیت اللہ ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت بیت اللہ جیسا مرکز نہ اب تک لا سکی ہے، نہ قیامت تک لا سکے گی انشاءاللہ۔ کوئی ہے ایسا مرکز؟ دنیا کا کفر حیران ہے کہ مسلمان چاہے شامی ہو، ترکی ہو، سانولا ہو، گورا ہو، کالا ہو، چینی ہو، ملایا ہو، افریقی ہو، کسی کے پاس کائنات میں محمد رسول اللہ نے یہ جو مرکز مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کا جو قائم کیا ہے، یہ ایک ایسی مرکزیت کائنات کے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفے کے طور پر دی ہے کہ دنیا کی طاقتیں سب کچھ لا سکتی ہیں، بیت اللہ کے مقابلے میں کوئی مرکزی جگہ کائنات کے اندر کوئی دوسری نہیں بنائی جا سکتی ہے۔ بندہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو کیسا سفر ہے یہ حج کا؟ حج کے سفر کے آپ انداز دیکھیں۔ ساری زندگی ایک مسلمان دعائیں کرتا ہے کہ میں حج پر جاؤں، میرا موقع مل جائے حج پر جانے کا، اور جب بندہ حج پر جانے کی ٹکٹ لگ جاتی ہے، ویزا لگ جاتا ہے، تو جب حج پر جانے کا ویزا لگ جاتا ہے،
جب ٹکٹ لگ جاتی ہے تو حاجی کیا کرتا ہے جی؟ حاجی صرف کپڑوں کی تیاری نہیں کرتا، حاجی صرف ساز و سامان تیار نہیں کرتا، حاجی صرف اپنے سر پہ باندھنے کے لیے پگڑی یا پیروں میں پہننے کے لیے بہترین جوتے نہیں خریدتا، حاجی اپنے اٹیچی میں طرح طرح کا سامان بھرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ حاجی جب اس کو پتہ لگتا ہے کہ مجھے میرے رب نے ملایا ہے تو رب کے گھر کو دیکھنے کا اشتیاق ایسا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونے کی محبتیں ایسی ہیں، یہ جنون ایسا ہے، یہ عشق ایسا ہے کہ بار بار اپنے گریبان کے اندر جھانکتا ہے کہ عبد الرحمن اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو معافی مانگ لے، کہ جنید اگر کسی کے ساتھ ٹھگی ماری ہے تو اس کا مال واپس کر دے، اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس سے صلح کر لے، اگر کسی کے ساتھ دھکا مارا ہے تو اس سے معافی مانگ لے۔ حاجی حج پر جانے سے پہلے، اپنے کپڑوں کو پاک کرنے سے پہلے اپنے تن کو صاف کرتا ہے۔ یہ صفت بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی عبادت کے اندر رکھی تو وہ حج بیت اللہ کے اندر سب سے زیادہ رکھی ہے۔ یہ صفت بیت اللہ کے حج میں کہ حاجی روانہ بعد میں ہوتا ہے، پہلے اپنے دل کو کھنگالتا ہے، اور کہا نا کہ عبادتوں کے دو رنگ ہیں، ایک تن کی عبادت، ایک من کی عبادت۔ تن سے جتنی مرضی عبادت کرتے رہو یہ اس وقت تک قبول نہیں جب تک من صاف نہ ہو جائے۔ تن چاہے جھکتا رہے لیکن اللہ من کو دیکھتے ہیں۔ تن کی پاکیزگی کے لیے ضروری ہے کہ من کی پاکیزگی کو اختیار کیا جائے۔ تن اچھا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ من اندر سے اچھا ہو جائے۔ جن کا تن پاک ہے اور من ناپاک ہے وہ جتنے مرضی تن دہی کے ساتھ عبادت کرتے رہیں ان کی عبادت قبول ہونے والی نہیں ہے۔ عبادت تن کی ہوتی ہے اور اس کے لیے اللہ من کو دیکھتے ہیں۔ اب جو لوگ حج کرنے کے لیے گئے حاجیوں کو دو باتیں کہی جاتی ہیں۔ آج کل تو کیونکہ کچھ لوگ پروفیشنل ہو گئے، لیکن شروع سے ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگ حاجیوں کو دو باتیں بڑی سمجھاتے آئے۔ تمام ارکان تو سمجھنے ضروری ہیں، تمام جگہ دعائیں مانگنی ضروری ہیں، تمام نمازوں کی ادائیگی ضروری ہے، لیکن جب حاجی گھر سے چلے تو پھر اپنا غصہ اور اپنا آرام دونوں چیزیں گھر چھوڑ کر جائے۔ جب حاجی اپنے گھر سے چلے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور مشقت کو ساتھ لے کے چلے۔ اگر غصہ اور آرام ساتھ میں لے کے جائے گا تو راستے میں بات نہیں بنے گی، اگر محبت اور مشقت ساتھ میں لے کے جائے گا تو قدم قدم پر اللہ کی نصرت اس کی طرف آئے گی۔ جب بندہ طواف میں چلتا ہے نا، مطاف کے اندر حدیث میں آتا ہے کہ ایک قدم چلتا ہے ایک گناہ کم، ایک درجہ بلند۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بیت اللہ نعمت عطا کی ہے، اپنے ماننے والوں کے لیے نعمت ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اپنا گھر دکھا دے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کو دکھا دے۔ جب بندہ پہلی مرتبہ جب بندہ بیت اللہ کو دیکھتا ہے، جب آپ وہاں جائیں گے تو جب بندہ بیت اللہ کو دیکھتا ہے تو اس دیوانہ وار بیت اللہ کی طرف دوڑا ہوا چلا جاتا ہے، جیسے کوئی صدیوں سے بچھڑا ہوا بچہ اپنے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، اور ملتزم کو پکڑ کے خانہ کعبہ کے گلاب کو پکڑ کے اس طرح روتا بلبلاتا ہے جس طرح کوئی تڑپتا ہوا بچہ اپنی ماں کے آغوش میں جانا چاہتا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ اس در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے، اس دروازے کے علاوہ کائنات میں کوئی دروازہ نہیں ہے۔ یہ بیت اللہ کی صفت ہے کہ جب بندہ بیت اللہ کو دیکھتا ہے تو اس کے من کی ساری برائیاں نکل کے باہر چلی جاتی، ایسا ہو کے آتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہو، ایسا ہو کے آتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حاجی جو ہے صرف حاجی بننا یہی ہے کہ وہ کیا مکہ اور مدینہ منورہ کو دیکھ کے آئے؟ نہیں، بیت اللہ کو دیکھنے کے بعد
بندے کے دل میں اپنے رب کے لیے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جذبات امڑ کے سامنے آتے ہیں۔ آپ دیکھیں اب تک کتنے لوگوں نے جو بیت اللہ دیکھا، ان میں سب یہ کہیں گے کہ ہماری آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ کتنے ہیں جو بیت اللہ کو دیکھ کے بے ہوش ہو جاتے ہیں، کتنے ہیں جنہوں نے بیت اللہ کو دیکھ کے اپنی جان مطاف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور نچھاور کر دی ہے۔ وہ بیت اللہ ہے جس نے پوری کائنات میں اسلام کے پرچم کو محمد رسول اللہ کے حکم سے سلامت رکھا ہے۔ اس بیت اللہ کی وجہ سے آج پوری کائنات میں مسلمانوں کی عزت قائم ہے۔ جب بندے کو احرام باندھنے کا حکم ہوتا ہے تو احرام کہاں سے بنا؟ لفظ حرام سے بنا۔ احرام، حرام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ کوئی غلط چیز ہو تو اس سے رک جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم ہے کہ جب حاجی میرے گھر کی طرف آئیں، اب اللہ کو تو پتہ ہے نا میرے گھر کی طرف غریب نے بھی آنا ہے، میرے گھر کی طرف ریڑھی والا بھی آئے گا، میرے گھر کی طرف صفائی کرنے والا بھی آئے گا، میرے گھر کی طرف ذمہ داری کرنے والا بھی آئے گا، میرے گھر کی طرف پڑھانے والا بھی آئے گا، میرے گھر کی طرف بادشاہ بھی آئیں گے، میرے گھر کی طرف گورنر بھی آئیں گے، میرے گھر کی طرف افسران بھی آئیں گے، وزیر بھی آئیں گے، چودھری بھی آئیں گے۔ اس لیے رب نے حکم دے دیا کہ جب میرے گھر کے طواف کے لیے آنا ہے، جب تم نے بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آنا ہے تو رک جاؤ، حرم کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے اب تم احرام باندھ لو۔ یہ جو احرام باندھا یہ صرف حج ادا کرنے کے لیے نہیں باندھا، احرام کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی یہ پگڑی اتار دی سر سے جس سے کبھی کبھی غرور آتا ہے، اپنے یہ بہترین کپڑے اتار دیے ہیں تن سے جو یہ سمجھتے تھے کہ ہزاروں روپے میٹر کے آئے ہیں، اپنی یہ قیمتی جوتیاں اتار دی جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ چودھری چلا ہوا جا رہا ہے، اپنے تن سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے جسم سے وہ تمام شاہی لباس، وہ تمام پھٹے پرانے کپڑے، ہر طرح کی چیز اتار کے ایک کفن کی لنگی نیچے باندھی، ایک کفن کی چادر اوپر لی، سر سے ننگے، پاؤں میں ہوائی چپل، اور پھر دیوانہ وار اپنے رب کی طرف جا رہے ہیں کہ ہم نے اب سب کچھ چھوڑ دیا، سلے ہوئے کپڑے چھوڑ دیے، ہم نے خوشبو لگانی چھوڑ دی، ہم نے عطر لگانا چھوڑ دیا، ہم دیوانوں کی طرح آ رہے ہیں۔ یا اللہ کس طرف آ رہے ہیں؟ فرمایا تجھ سے محبت ہے، تیرے رسول سے محبت ہے، اب دنیا چھوڑ دیے، اب دیوانے بن کے تیرے طرف آ رہے ہیں۔ اس احرام کا مطلب ہے یہ سفید چادریں صرف دو سفید چادریں نہیں ہیں، یہ احرام بندے میں عاجزی پیدا کرتا ہے، بندے میں انکساری پیدا کرتا ہے، بندے میں ایمانت داری پیدا کرتا ہے، بندے میں وفاداری پیدا کرتا ہے، بندے میں شرم و حیا پیدا کرتا ہے، بندے کے اندر سے غرور اور تکبر کو نکالتا ہے، بندے کو اپنے ساتھیوں کے لیے نرم دل بناتا ہے، بندے کو اپنے رب کے حضور اس بات کا قائل کرتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے اللہ نے کہا کہ جب تم مسجد میں آؤ، اب پڑھیں قرآن و حدیث کو اٹھا کے، اور رسول اللہ نے بھی کہا، عمر فاروق نے تو ایک صحابی کو ڈانٹا بڑی زبردست، اور فرمایا جب مسجد میں آؤ نا، جب قرآن پڑھنے لگو مسجد میں، امام کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں کہ مسجد میں زور سے بولے، اور امام بھی کب بولے؟ جب مصلی پہ کھڑا ہو یا ممبر رسول پر بیٹھا ہو۔ کسی کو اجازت نہیں کہ مسجد میں زور سے بولے، اجازت نہیں ہے کہ آپ مسجد میں آئیں زور سے قرآن پڑھیں، مسجد میں آئیں زور سے اللہ اللہ کرنے لگے، مسجد میں آئیں زور زور سے تسبیحاں کرنے لگے، لیکن آؤ سفر حج کی طرف آؤ، آؤ پھر بیت اللہ کی طرف جانے والوں کو دیکھو۔ اللہ نے کہا کپڑے اتارو، احرام باندھو، احرام باندھ لیا، کفن پہن لیا، اب کیا کرنا ہے یا اللہ؟ اپنے بندوں کو کہا اچھا وہ جو عشق دل میں چھپایا ہوا ہے نا، وہ جو جذبہ دل میں چھپایا ہوا ہے، وہ جو دیوانگی دل میں چھپائی ہے، چلو اب اس کا اظہار کرو۔ کس طرح اظہار کریں؟ فرمایا زور سے نعرہ لگاؤ، لبیک اللہم لبیک۔ نرالی شان ہے میرے رب کی، محلے کی مسجد میں بولنے کی اجازت نہیں، جامع مسجد میں بولنے کی اجازت
نہیں، حرم مدینہ میں مولنے کی اجازت نہیں۔ اور لیکن فرمایا جب تو میرے گھر کی طرف آئے گا، جب تو سراپا اپنا لباس اتار کے احرام باندھ کر آئے گا، جب تو اپنے بچوں کو بھول کے، کاروبار کو بھول کے، رزق کے ذرائع کو بھول کے، گھر کو بھول کے، گاؤں کو بھول کے، جب سب دنیا کو چھوڑ کے جب اب تو میری طرف آ رہا ہے تو اب تجھے اجازت ہے دیوانگی سے نعرہ لگاتا لبیک اللہم لبیک کہ میرے رب میں تو اب حاضر ہو گیا ہوں، تیرے حضور حاضر ہو گیا ہوں میں۔ اور چلتے چلتے ایک بات بڑے دکھی دل کے ساتھ اپنے حاجی بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ مکہ اور مدینہ کی زمین پر جانا کوئی معمولی بات ہے نہیں میاں صاحب، یہ کوئی بات ہی معمولی نہیں ہے، ایسی بات معمولی نہیں ہے۔ میرے والد صاحب شیر اسلام مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں کہا کرتے تھے کہ جب مدینے جاؤ تو وہاں جتنا کم وقت ہو اتنا لگاؤ۔ تو ہم نے تو دیکھا بھی، ہمارے والد تو ساری زندگی اللہ اس کے رسول کے سچے عاشق رہے، یہ عاشق کیسی باتیں کرتا ہے کہ مدینے جاؤ تو کم وقت لگاؤ۔ بھی کیا بات ہوگی؟ پوچھا کیا بات ہے؟ تو فرمانے لگے بیٹا مدینہ جو ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، وہ بڑا ادب والا شہر ہے، بڑے احترام والا شہر ہے، بڑی نزاکت والا شہر ہے، بڑے خلوص والا شہر ہے، بڑی محبت والا شہر ہے، بڑی شرم و حیا والا شہر ہے۔ اس شہر میں تو ہوٹل میں بیٹھ کے بھی اونچی آواز میں کسی سے مذاق کرنا حرام ہے۔ محبوب کے جب شہر میں جاؤ، جب اپنے محبوب کے سامنے ہوتے ہو، کس طرح بندہ چاق و چوبند رہتا ہے؟ بندہ جب اپنے محبوب کے سامنے ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے اس وقت بندہ؟ کہ کوئی ادا ایسی نہ ہو جو محبوب کو ناپسند ہو جائے۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ مدینہ منورہ جب چلے جائیں عاشقوں کے سوال ہوتے ہیں، جواب بھی عاشقوں کے ہیں، نہ سوال کرنے والا غلط ہے نہ جواب دینے والا غلط ہے۔ عاشق نے کسی عاشق سے پوچھا کہ روضہ مبارک پر جب چلے جائیں، جب سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ سامنے آ جائے تو کیا ہم اپنے ہاتھ سے ان جالیوں کو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ کیا اپنے ہونٹوں سے ان جالیوں کو چوم سکتے ہیں؟ تو پھر عاشق نے ہی جواب دیا، کہنے لگا ہاں کیوں بات، کیا بات نہیں ہے، کیوں نہیں ہاتھ لگا سکتے، کیوں نہیں ان ہونٹوں سے ہم رسول اللہ کی جالیوں کو چوم سکتے؟ لیکن ہاتھ لگانے والا بھی اور ان کو چومنے والا بھی پہلے یہ بات تو طے کر لے، کیا یہ ہاتھ اس قابل ہیں، کیا یہ ہاتھ اس قابل ہیں کہ یہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے عطر کی جالیوں کو لگا دیا جائے؟ کیا یہ ہونٹ اس قابل ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی جالیوں کو لگ جائے؟ یہ عشق کی باتیں ہیں۔ اور حاجی بھائیوں یہ عشق کا سفر ہے۔ آپ کی تکلیف کو میں سمجھتا ہوں، لیکن آپ نے جو تکلیف کا اظہار کیا اس کو بہانہ بنا کے لوگوں نے سیاست شروع کر دی۔ ارے مدینے کی تو گلیوں میں چلنے والے کتے کے اگر ہم پاؤں چوم لیں تو وہ بھی ہمارے لیے سعادت کی بات ہوگی۔ اس زمین پر رہ کے بس ایک کام پکڑ لیجئے کہ جب تک اس مقدس سفر میں ہیں صبر سے کام لیجئے، عشق سے کام لیجئے، محبت سے کام لیجئے، اپنی زبان کو گلے اور شکوے سے روک لیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے حج کی تکلیفیں، جس نے مدینہ منورہ کی پریشانیوں پر صبر کر لیا اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ اس مقدس شہر کا نام اخباروں میں آئے، اخباروں میں یہ کہہ کے آئے کہ روئے زمین مقدس پر فلاں فلاں نے یہ فلاں فلاں حاجی کے ساتھ زیادتی کر دی، یہ میرے لیے بھی شرمندگی کی بات ہے، آپ کے لیے بھی شرمندگی کی بات ہے، اور بے غیرت انتظامات کرنے والوں کے لیے بھی شرمندگی کی بات ہے۔ یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں حاجی بھائیوں کو کہ اب جو وقت چل رہا ہے اس وقت کو کارآمد کر لیجئے، اس وقت کو اپنے لیے خوش نصیبی والا وقت بنا لیجئے، استغفار کرتے رہیے، اللہ سے دعائیں کیجئے اپنے لیے، پوری دنیا کے لیے۔ جب آ جائیں گے تو متعلقہ اداروں کا چاہے تختہ پلٹ دینا،
اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن اس روئے زمین پر جہاں اللہ آپ کو لے گیا ہے، اس کی تو مٹی کے اوپر چلنا یہ ہماری قسمت سے اوپر کی بات ہے، ہماری حیثیت سے اوپر کی بات ہے. تو دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے.